بنام خدا مہربان و شفیق۔ پاک ہے جو ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا تھا تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا اور انہیں خبردار کر دیا کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنانا، چونکہ تم ان کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ بے شک نوح بے حد شکر گزار بندے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنی کتاب میں اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں ضرور فساد برپا کرو گے اور یقیناً بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ پھر جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے اوپر ایسے سخت جنگجو بندے مسلط کر دیے جو تمہارے دیار میں فساد کرنے کے لیے گھس گئے، اور یہ ایک پورا ہونے والا وعدہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع فراہم کیا، اور ہم نے اموال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا۔ اگر تم نے بھلائی اختیار کی تو اس کا فائدہ خود تمہیں پہنچے گا، اور اگر تم برائی کرو گے تو وہ خود تمہارے لیے ہوگی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے دوسرے دشمن کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارا چہرہ بگاڑ دیں، اور وہ مسجد بیت المقدس میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا بس چلے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم اپنی سابقہ روش کا اعادہ کرو گے تو پھر ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور ہم نے کافرین کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان مومنین کو بشارت دیتا ہے جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر موجود ہے۔ اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے تو ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ انسان شر کو اس طرح طلب کرتا ہے جس طرح اسے خیر کو مانگنا چاہیے، اور انسان تو جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اور ہم نے ہر شے کو الگ الگ واضح طور سے بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کو شگون اس کے عمل کو اس کے اپنے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور ہم روز قیامت اس کے لیے ایک تحریر نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح پائے گا۔ تم اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، آج اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ اب جو ہدایت پا گیا تو اس ہدایت کا فائدہ خود اسی کو پہنچے گا، اور جو گمراہ رہا تو اس گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک ان لوگوں میں کسی رسول کو مبعوث نہ کر دیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس بستی کے خوشحال لوگوں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تو وہ بستی عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے، اور ہم اسے مکمل طور پر تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور اے نبی، تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے اچھی طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو شخص مال دنیا کا خواہاں ہے تو ہم اسی دنیا میں جس کے لیے جتنا چاہیں عطا کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں جس میں وہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے شخص کی طرح داخل ہوگا۔ اور جو آخرت کا طلبگار ہے اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کی صحیح مشکور ہوگی۔ ہم انہیں بھی اور انہیں بھی دنیا میں سامان زیست فراہم کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ تمہارے رب کا عطیہ ہے، اور تمہارے رب کا عطیہ کسی کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ ذرا غور کرو، ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت کے درجات بہت بڑے ہوں گے اور اس کی فضیلتیں بھی عظیم ہوں گی۔ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، اگر تم نے ایسا کیا تو قابل مذمت اور بے یار و مددگار رہ جاؤ گے۔ اور تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر تمہارے پاس
ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائیں تو خبردار انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرنا اور ان کے سامنے نرم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنے بازو کو جھکائے رکھنا اور یہ دعا طلب کرنا، اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ بلا شبہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دو، اور خبردار فضول خرچی بالکل نہ کرنا، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ اگر تم اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے جس کی تمہیں امید ہے ان سب سے اعراض روگردانی کرنا چاہو تو ان سے نہایت نرم لہجے میں گفتگو کرو، اور دیکھو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر نہ رکھو اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو، ورنہ تم ملامت شدہ اور حسرت زدہ رہ جاؤ گے۔ بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے ایک اندازے کے مطابق دیتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے اچھی طرح باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور تم اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ اور زنا کے قریب نہ جانا، وہ بہت برا فعل اور بدترین راستہ ہے۔ اور کسی کو قتل کرنے کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جسے مظلومانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہو تو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کا حق عطا کیا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ اور خبردار یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکنا مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کی پابندی کرو، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جب پیمانے سے دو تو پورا پورا ناپ کر دو، اور تولو تو ترازو سے ٹھیک ٹھیک تول کر دو، اسی میں بھلائی ہے اور اس کا انجام بہترین ہے۔ اور جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، یقیناً کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، بلا شبہ نہ تو تم زمین کو شگافتہ کر سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وحی کے ذریعے بتلائی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار نہ دینا، ورنہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا۔ یہ کیسی عجب بات ہے کہ اللہ نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جسے تم اپنی زبان سے نکال رہے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں حقائق کو بدل بدل کر مختلف انداز سے لوگوں کو سمجھایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر وہ حق سے دور جاتے رہے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اگر خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ صاحب عرش تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ نکالتے۔ اللہ پاک اور بلند ہے، اور مشرکین جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے تمام ساکنین رہنے والے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ہر شے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح میں مصروف ہے۔ البتہ تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھنے سے قاصر ہو، بے شک وہ اللہ نہایت بردبار اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک غیر مرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کے دلوں پر ایک غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر آپ کی گفتگو سنتے ہیں تو وہ کیا سنتے ہیں، اور جب یہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں تو یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ دیکھیے وہ کس طرح آپ کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ہڈیاں اور خاک ہو کر چورا چورا ہو جائیں گے
تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہو، تو اس کے بعد یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ وہی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا، پھر وہ سر ہلا کر پوچھیں گے کہ یہ ہوگا کب؟ آپ فرما دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نزدیک ہی ہو، جس روز وہ تمہیں پکارے گا اور تم اس کی حمد کرتے ہوئے لبیک کہو گے، اور اس وقت تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ تم تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہو۔ اے نبی، آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی باتیں کہیں جو احسن ہو۔ یقیناً شیطان ہے جو ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے احوال سے زیادہ باخبر ہے۔ وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور اے نبی، آپ کا رب آسمانوں اور زمین کی مخلوقات کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی ہے۔ اے نبی، آپ ان سے فرما دیجئے، تم اللہ کے سوا جنہیں اپنا کارساز سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھ لو، وہ نہ تو تم سے تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک رسائی کے لیے وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون اس سے زیادہ قریب ہے، اور سب اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم روز قیامت آنے سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے عذاب شدید میں مبتلا نہ کریں۔ یہ بات کتاب الہی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور ہمیں معجزات بھیجنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے بجز اس کے سابقہ امتوں نے اسے جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی کی علانیہ نشانی دی تھی، انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں اسی لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر خوف محسوس کریں۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور ہم نے آپ کو جو خواب دکھایا تھا اسے ہم نے انسانوں کے لیے آزمائش قرار دیا ہے۔ جس طرح وہ درخت جسے قرآن میں ملعون کہا گیا ہے، ہم انہیں ڈرا دھمکا رہے ہیں، مگر اس سے ان کی سرکشی میں بڑا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اس نے کہا، دیکھ تو صحیح، یہی ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت عطا کی ہے۔ اے اللہ، اگر تو روز قیامت تک مجھے مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا سوائے چند افراد کے۔ اللہ نے کہا، جا، ان میں سے جو بھی تیرے پیچھے چلے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے جو بھرپور جزا ہے۔ تو جس کو اپنی آواز سے بہکا سکتا ہے اسے بہکا دے، اور تو اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ ان پر چڑھائی کر دے، اور تو ان کے اموال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور انہیں وعدوں کے جال میں پھنسا لے، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میرے بندے وہ ہیں جن پر تجھے اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور ضمانت کے لیے تمہارا رب کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم اللہ سے روگردانی کرتے ہو، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ کیا تم اس بات سے محفوظ ہو گئے ہو کہ کہیں اللہ خشکی پر لے جا کر تمہیں زمین میں دھسا نہ دے، یا تم پر پتھروں کی بوچھار کرنے والی آندھی نہ بھیج دے، اور تمہیں کوئی حمایتی نہ ملے جو اس سے بچا لے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ خدا دوبارہ تمہیں سمندر میں لے جائے اور تمہاری نافرمانی کی وجہ سے سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، پھر تم اس غرقابی کے سبب اپنے لیے ہمارا کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ؟ اور بلا شبہ ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا ہے، اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں، اور ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمایاں برتری سے نوازا۔ جس دن ہم ہر گروہ کو
ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ اپنے اس نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو بھی اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ گمراہی میں اس سے بدتر ہوگا۔ اے رسول، یہ لوگ آپ کو اس وحی سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے جو ہم نے آپ کی طرف کی تھی، تاکہ آپ وحی سے ہٹ کر ہماری طرف منسوب کر کے کوئی اور بات گڑھ دیں۔ اس وقت وہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے۔ تو ایسی صورت میں ہم زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی آپ کو دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر ہمارے مقابلے میں آپ اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور یہ لوگ اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ کر آپ کو یہاں سے نکال دیں، لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ آپ کے بعد یہاں زیادہ دن نہ ٹھہر سکیں گے۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ آپ ہمارے طریقہ کار میں کسی قسم کا تغیر نہ پائیں گے۔ آپ نماز قائم کریں زوال آفتاب سے رات کے اندھیرے تک، اور نماز فجر بھی، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، اور رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نافلہ ہے، بعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ اور فرمائیے، اے میرے رب، تو مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور تو میرے لیے اپنی جانب سے ایک طاقتور مددگار دے دے۔ اور فرمائیے، حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، اور باطل کو تو نیست و نابود ہونا ہی تھا۔ اور ہم قرآن میں وہی چیزیں نازل کرتے ہیں جن میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارے میں اضافے کا سبب ہے۔ اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ روگردانی اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ کون زیادہ درست راستے پر گامزن ہے۔ اے نبی، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اور اے نبی، اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے لے لیں جو وحی کے ذریعے ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی نہ پائیں گے۔ آپ کو جو کچھ ملا ہے وہ آپ کے رب کی رحمت سے ملا ہے، یقیناً آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن کی مثال لانے کی کوشش کریں تو اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت انکار پر ڈٹی رہی، اور انہوں نے کہا، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین کو شگافتہ کر کے اس میں سے ہمارے لیے چشمہ جاری نہ کریں، یا یہ کہ آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور آپ اس کے درمیان نہریں رواں کر دیں، اور جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں، یا یہ کہ خدا اور فرشتوں کو ہمارے روبرو لے آئیں، یا یہ کہ آپ کے پاس کوئی طلائی محل ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، لیکن ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے جب تک آپ ہمارے لیے ایسی تحریر نہ اتار لائیں جسے ہم پڑھیں۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، سبحان اللہ، میرا رب پاک و منزہ ہے، میں تو بس ایک بشر ہوں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور لوگوں کو ایمان لانے سے کس چیز نے روکا ہے جبکہ ہدایت ان تک آ گئی ہے؟ بس وہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں کے احوال سے اچھی طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ جس کی ہدایت کر دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور اللہ جسے گمراہی میں رہنے دے۔ تو اے نبی، آپ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حامی و ناصر نہ پائیں گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن اوندے منہ کھینچ کر لائیں گے۔ اندھے، گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے،
جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہوگی ہم اس کے شعلے کو بڑھا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس بات کا کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیوں اور خاک میں تبدیل ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے، اور اس نے انہیں محشور کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالم ان کے انکار کرنے پر مصر ہیں۔ اے محمد، آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے انہیں روک لیتے، اور انسان بڑا ہی کنجوس واقع ہوا ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو 9 واضح معجزات کے ساتھ بھیجا تھا۔ آپ خود ہی بنی اسرائیل سے دریافت کر لیجئے، جب موسیٰ ان کے ہاں آئے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز آیات نشانیاں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی اور نے نازل نہیں کی، اور اے فرعون، میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اب تیری ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بے وقت کر کے زمین سے بے دخل کر دے، تو ہم نے فرعون اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم لوگ زمین میں سکونت اختیار کرو، جب آخرت کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کریں گے۔ اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور ہم نے اسے بے تدریج اتارا ہے۔ اے محمد، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ وہ روتے ہوئے منہ کے بل گر جاتے ہیں اور ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر آواز دو، تم جس نام سے بھی پکارو اس کے سبھی نام اچھے ہیں۔ آپ اپنی نماز نہ تو اونچی آواز میں پڑھیں اور نہ ہی بالکل آہستہ، بلکہ ان کا درمیانی راستہ اختیار کریں، اور فرمائیے تمام حمد اس اللہ کے لیے مخصوص ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی اقتدار میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ ہی عاجزی میں کوئی اس کا سرپرست ہے۔ تم پر لازم ہے کہ اس کی بڑائی بیان کرو، یعنی اللہ اکبر کہو۔